علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس ہماری جو تختی نمبر 13 مشق تشدید کی جو کلاس کا آدھا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا اس مشق کا، اور آج کی کلاس اس جو باقی آدھا حصہ ہے اس کو انشاءاللہ العزیز اس کلاس کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ہماری یہ کاوش اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو شروع کرتے ہیں اس رب کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا زبر تا، واو لام زبر ول، تاول لام کھڑی زبر لا، تولا۔ تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا۔ با دو زبر بن، توابن۔ اب یہاں پہ دو زبر کے بعد جو پہلے بھی کئی اسباق میں ہم نے کہا ہے، دو زبر کے بعد جو الف لکھا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اس کو پڑھیں گے نہیں۔ اب یہاں پہ الف پڑھا نہیں جائے گا، لیکن اگر جب وقف کریں گے، کیونکہ یہاں پہ آیت کا نشان آ گیا، علامت آ گئی، تو اب ہم جب اس کو پڑھیں گے تو توابا، یعنی ایک زبر کو اوپر سے ساکن کر دیں۔ اسی طرح یہ وہا جن تک یہی اسی طرح پڑھا جائے گا۔ سا جیم زبر سج، جیم الف زبر جا، سجا۔ جیم دو زبر جن، سجاجن۔ اب یہاں پہ بھی اگر وقف کریں گے تو آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، سجاجا۔ غین سین زبر غس، سین الف زبر سا، غسا۔ قاف دو زبر قن، غساقن۔ فا عین زبر فا، عین الف زبر عا، فعا۔ لام دو پیش لن، فعالن۔ اب یہاں پہ دو زبر نہیں ہے، تو یہاں پہ اگر وقف ہوگا تو دونوں کی دونوں پیش ساکن ہو جاتی ہے۔ صرف زبر میں یہ بات ہے کہ وہاں پہ وقف کرتے وقت ایک زبر کو ساکن کر کے ایک کو پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ دو زیر ہو جائے یا دو پیش، وہ دونوں کی دونوں ساکن ہو جاتی، دونوں کو نہیں پڑھا جاتا۔ کاف ذال زیر کذ، ذال الف زبر ذا، کذا۔ با دو زبر بن، کذابن۔ واو ہا زبر وہ، ہا الف زبر ہا، وہ ہا۔ جیم دو زبر جن، وہ ہا جن۔ میم پیش مو، میم دال زبر مد، مومد۔ دال زبر دا، مومد۔ دال زبر دا، مومدد۔ تا دو زیر تن، مومددتن۔ اب یہاں پہ وقف کی علامت آ گئی، یعنی آیت کی علامت ہے، تو اب یہاں پہ جب وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے مومددہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں تا کے اوپر دو زیر ہیں، اور آپ کو پہلے بھی کہا ہے جب تا گول تا ہو تو اس کی آواز بھی وقف کے وقت جب وقف کریں گے تو وہاں پہ اس کی آواز بھی بدل کے ہا بن جاتی ہے۔ اب مومددہ ہا کی آواز آئی، اور دو زیریں دونوں ساکن ہو گئی۔ اب یہاں پہ دیکھیں دو دال اکٹھے لکھے ہوئے ہیں، حقیقت میں یہاں پہ تین دال بنتے ہیں جب پڑھیں گے۔ اب دال ملتا ہے میم کے ساتھ، مد پھر دا، مد دا پھر آگے دال ہے، مددہ، تو گویا کہ یہ تین دال ہو۔ تو مشدد حرف کو دو دفعہ پڑھا جاتا ہے تو جیسے دو حرف ہوں،
میم پیش مو کاف را زبر کر مکر را زبر را مکر را میم زبر ما مکرم تا دو زیر تن مکرمت میم پیش مو طه زبر طه مطه ها زبر ها مطه را زبر را مطهرة تا دو زیر تن مطهرة واو سين زبر وس سين زبر س وس ميم ألف مد زبر ما والسماء همزة زير إي والسماء واو تا زبر وت تا زبر تا وت را ألف مد زبر را والترى همزة زير إي والترائي با زير بي والترائب اب یہاں پہ بھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ را کے بعد الف آیا تو یہ ہو گیا یعنی کہ الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو یہ سے الف مدہ کہتے ہیں الف مدہ ہو گیا اب الف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو وہاں پہ مد ہوتی ہے تو اس کے لیے یہاں پہ مد آ گئی واو نون زبر ون اور یہاں پہ دیکھ لیں نون مشدد ہے اور میں نے کہا نون مشدد میں ہر حالت کے اندر غنہ ہوگا آگے چاہے کوئی حرف بھی آ جائے کیونکہ میں ابھی بھی آپ کو پیچھے بھی کہا ہے کہ مشدد حرف دو دفعہ پڑھا جاتا ہے گویا کہ ایک نون ساکن پہلے ہے اور نون کے بعد نون ہی ہے تو نون کے بعد نون آ جائے تو غنہ ہوتا ہے کیونکہ ان 8 حروف میں سے کوئی حرف تو نہیں ہے نہ حروف حلقی میں سے ہے اور نہ لام اور را میں سے واو نون زبر ون نون کھڑی زبر نا ون شین زیر شی ون ناشی طا کھڑی زبر طا ون ناشی طا تا زیر تی ون ناشی طاتی واو نون زبر ون نون کھڑی زبر نا ون زا زیر زی ون نازی عین کھڑی زبر ع ون نازع تا زیر تی ون نازعات واو سین زبر وس سین کھڑی زبر سا وسا با زیر بی والسابی حا کھڑی زبر حا والسابحا تا زیر تی والسابحات فا سین زبر فس سین الف زبر سا فسا با زیر بی فسابی قاف کھڑی زبر قا فالسابقا تا زیر تی فالسابقات فالام زبر فل میم پیش مو فالمو دال با زبر دب فالمدب با زیر بی فالمدبی را کھڑی زبر را اب یہ را بھی موٹا ہے کیونکہ کھڑی زبر بھی گویا کہ زبر کی طرح ہوتی ہے صرف اس کو تھوڑا لمبا کیا جاتا را کھڑی زبر را فالمدبرا تا زیر تی فالمدبرات اب یہاں سے دو لفظ ملا کے لکھے جائیں گے یہاں پہ اس لائن میں 2 ہیں اور
یہ نیچے والی دونوں لائنوں میں 3 تینوں آ جائیں گے. تاب پیش تب لام سین زبر لس. اب دیکھیں لام کے بعد یا بھی لکھا ہے، الف بھی ہے اور لام بھی ہے، لیکن لام کو سین کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ ان پر کوئی حرکت نہیں ہے تو یہاں پہ ان کے ساتھ ملایا نہیں جائے گا. لام سین زبر لس تو وہ لس. اب پھر آپ کے ذہن میں ایک بات ہے، جب ملایا نہیں جاتا تو یہ الف اور لام کیوں لکھا ہوا ہے؟ اگر یہاں پہ تب نہ ہو تو پھر یہ السرائر ہو جائے گا. الف لام جو عربی قواعد ہیں وہ کیونکہ یہاں پہ قرآن کے متعلق ہی ہیں، لیکن عربی قواعد وہ بات زیادہ ہو جاتی ہے کہ الف لام تعریف کے لیے ہوتا ہے کہ اس چیز کو جو عام ہو اس کو خاص کر دیتا ہے. تو اب یہاں پہ جو لکھا جاتا ہے، اور پھر یہ ایک صرف کا قاعدہ ہے کہ حمزہ وصلی یہ وصل کے لیے آتا ہے، یہ درجہ کلام یعنی درمیان کلام میں آ جائے تو پھر اس کو گر جاتا ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا. اگر یہاں تو نہ ہوتا تو پھر حمزہ کو پڑھا جاتا اس پڑھا جاتا، پھر السرائر. تو لام سین زبر لس تبلس سین زبر سا تبلس را الف مد زبر را تبلس سرا حمزہ زیر ای تبلس سرائی را پیش رو تبلس سرائر. فا زبر ف میم ها زبر مه فمه ها زیر ہی فمهی لام لام زیر لل فمهل کاف کھڑی زبر کا فمهل کا فا زیر فی فمهل الکافی را یا زیر بی فمهل الکافری نون زبرن فمهل الکافرین. اب یہاں پہ یا مدہ آ گیا کیونکہ یا سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے. اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر یہاں پہ اس پہ مد ہو جائے گی کیونکہ نون ساکن ہو جائے گا، اور حروف مدہ کے بعد اگر ساکن کوئی حرف آ جائے تو تب بھی مد ہوتی ہے، لیکن یہ مد عارضی ہے کیونکہ جب وقف کریں گے تب مد ہوگی اور جب وقف نہیں کریں گے تو پھر مد نہیں ہوگی، تو اس کے لیے یہ عارضی. اگر وقف کریں تو اس طرح پڑھیں گے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ آخر میں نون کی آواز آئی. اب یہاں پہ یہ دیکھیے یہ 3 حرف ملے ہوں، 3 لفظ با لام زیر بل خانون پیش خن بالخن نون زبرن بالخن سین لام زیر سل بالخن سل جیم زبر جا بالخن سل جا واو الف زبر وا بالخنس الجوا را لام زیر بالخنس الجوار کاف نون پیش کن نون زبرنا کن بالخنس الجوار الکن سین زیر سی بالخنس الجوار الکنسی. اب یہاں پہ وقف کی علامت آ گئی، تو یہاں پہ کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے، جب آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر اس طرح پڑھیں بالخنس الجوار الکنس. حمزہ ہا زیر دال زیر دی اہدی نون صاد زبر نص اہدینا صاد زیر سی اہدینا الصی را الف زبر را اہدینا الصراط طالام زبر طل اہدینا الصراط میم سین پیش مس اہدینا
الصراط المستذبرت اهدنا الصراط قاف يا ذرقي اهدنا الصراط المستقيم ميم زبر ما اهدنا الصراط المستقيم. اب یہاں پہ جب آپ وقف کریں گے سٹاپ کریں گے کیونکہ آیت کی علامت آ گئی ہے تو اهدنا الصراط المستقيم کیونکہ یہاں پہ بھی یہ یا مدہ ہے یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے اور جب میم کو ساکن کر دیں گے تو مد عارضی آ جائے گی. تو آج ہماری تختی نمبر 13 مشق تشدید اختتام پذیر ہوئی. تو آگے تھوڑی سی ہی سبق باقی ہیں اس نورانی قاعدے کے. تو انشاءاللہ العزیز یہ اگر آپ نے صحیح پڑھ لیا یا سمجھ لیا تو آگے قرآن بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, اس میں پڑھنے میں آسانی بھی ہوگی. اور کہیں پہ آپ کی جب روانگی نہ ہو تو آپ کو اگر اس طرح کی ملانا ہجے کرنا آ جائے تو آپ کو کسی جگہ پہ آپ رک رہے ہیں تو وہاں پہ آپ ہجے کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس ادنا سی کاوش کو قبول اور منظور فرمائے اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.